پچھلی قسط میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا۔ ہم نے جانا کہ کس طرح وہ ایک سوچنے سمجھنے والے نوجوان بنے اور انہوں نے اپنی قوم کے باطل عقائد کو چیلنج کیا۔ انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو رب ماننے سے انکار کیا اور آخرکار صرف ایک اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ پتھر کے بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تم ایک غلط راستے پر ہو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باتوں کو توڑ دیا اور صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ قوم سوچے اور سمجھ سکے کہ یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب قوم نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا، اسی سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ دلیل ایسی تھی کہ پوری قوم خاموش ہو گئی، لیکن حق کے انکار میں اندھی قوم نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے۔ یہ خبر نمرود تک پہنچی اور وہیں سے آج کی قسط کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ نمرود وہ بادشاہ تھا جو خود کو رب کہتا تھا، اس کا غرور آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ دربار میں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ نمرود نے ابراہیم سے سوال کیا، کون ہے تیرا رب؟ حضرت ابراہیم نے بڑے اطمینان سے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا۔ پھر فخر سے بولا، دیکھا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تاو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ قرآن کہتا ہے تو وہ کافر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود لاجواب ہو گیا، لیکن اس کا غرور ختم نہ ہوا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، ایک ایسی آگ جلائی جائے جو ابراہیم کو جلا کر راکھ کر دے۔ پورے ملک میں اعلان ہوا، جنگلوں سے لکڑیاں جمع کی گئیں، مہینوں تک آگ کا ایندھن تیار ہوتا رہا۔ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ پرندے جب اس کے اوپر سے گزرتے تو جل کر گر جاتے۔ زمین دہک رہی تھی، لوگ خوف سے کانپ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں ڈالا گیا۔ وہ لمحہ تھا جس میں دنیا خاموش تھی، آسمان کے فرشتے مضطرب تھے، اور ابراہیم کی زبان پر صرف ایک دعا تھی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے رہے کہ ہمیں بھیجا جائے تاکہ ہم ابراہیم کی مدد کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم میرا خلیل ہے، میں خود اس کی مدد کروں گا۔ اور پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آگ نے جلانے سے انکار کیا، وہ آگ جو ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے، اب ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ جب لوگ آگ کے بجھنے کا منظر دیکھنے آئے تو وہ دنگ رہ گئے۔ حضرت ابراہیم سلامت کھڑے تھے، ان کا ایک بال بھی نہ جلا تھا، صرف رسیاں جل چکی تھیں، یعنی بندش ختم ہو چکی تھی۔ قوم کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ نمرود کے غرور کو ٹھیس پہنچی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مچھر مسلط کر دیا جو اس کے دماغ میں گھس گیا، اور اسے ایسا درد ہوا کہ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار مار کر ہلاک ہو گیا۔ وہ شخص جو خود کو رب کہتا تھا، اللہ نے اسے ایک کمزور ترین مخلوق کے ذریعے ختم کر دیا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی قسط نمبر 2، ایک نبی کا اپنے رب پر کامل یقین، باطل کے سامنے ڈٹ جانا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کا وہ منظر جسے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن حضرت ابراہیم کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان سے بڑی قربانیاں مانگنے والا ہے۔ انہیں حکم ہوگا کہ وہ اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کریں۔ اگلی قسط میں ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم کی ہجرت، حضرت سارہ کا ساتھ، اور حضرت ہاجرہ کی آمد، ایک ایسی کہانی جس نے بنی نوع انسان کی تاریخ بدل دی۔ تو ملتے ہیں قسط نمبر 3 میں ایک اور ایمان افروز، جذباتی اور سبق آموز داستان کے ساتھ۔
اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔